لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قبلہ اول کو آزاد کرانا چاہا اور بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور محاصرے نے جب طول کھینچا تو ان کے راہب نے یہ کہا فصیل شہر پہ چڑھ کے کہ ہم یہ شہر بغیر لڑے تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تمہارے امیر المومنین حضرت عمر آ جائیں، جب وہ چل کے آئیں گے تو ہم شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو آپ کو خط لکھا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی کہ بغیر لڑے ہی شہر فتح ہو جائے، قبلہ اول آزاد ہو جائے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو مل جائے، اور کیا چاہیے؟ تو میں سفر کر کے آتا ہوں۔ تو اس شان سے سفر کر کے آئے تھے کہ سواری ایک تھی اور سوار دو تھے، باری باری سواری ہوتی تھی، ایک منزل آپ خود سواری کرتے اور غلام پیدل چلتا، اور ایک منزل غلام سواری کرتا اور آپ پیدل چلتے، یہاں تک کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے عرض کیا حضرت صاحب میں تو خادم ہوں، سرونٹ ہوں، نوکر ہوں، میرا کام خدمت ہے، تو لہٰذا یہ اچھا نہیں لگے گا، لوگ آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے شہر کے باہر کھڑے ہوں گے اور آپ پیدل چلتے ہوئے جائیں اور سواری پر آپ کا غلام ہو، یہ اچھا نہیں لگے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ عمر کی شان میں سواری کرنے سے نہیں بلکہ عدل و انصاف کرنے سے اضافہ ہوگا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ باری تمہاری ہے، تم ہی سواری کرو، تو اس غلام کو سوار کرا دیا، خود پیدل چلتے ہوئے ساتھ جا رہے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے دیکھو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم، پاکستان سے 4 گنا بڑی سلطنت کا حکمران، لیکن ذاتی اللہ تعالیٰ پر عیاشیوں پر اس نے کوئی رقم خرچ نہیں کی، پروٹوکول کے لیے کوئی رقم خرچ نہیں کی، بیت المال کو قومی امانت سمجھا۔ اور کہنے والا کہتا ہے ذرا چشم تصور سے دیکھو وہ منظر کیسا ہوگا کہ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے کہ خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، کہ خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ جب سواری قریب پہنچی، غلام سوار ہے، آپ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ حضرت عمر کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، بیت المقدس کے رہنے والے، ان کے بڑے بڑے راہب اور ان کے حکمران، کہ اس عمر کو دیکھیں جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ عمر کون ہے؟ آج ہم بھی اس کو دیکھیں، اس کا دیدار کریں، اس کی زیارت کریں۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، امین الامہ، عشرہ مبشرہ میں شامل، وہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ ابو عبیدہ ابن الجراح اسلامی لشکر کے سالار تھے۔ ان سے بیت المقدس کے بڑے راہب نے پوچھا کہ جو آگے آگے سواری ہے اس پر جو سوار ہے وہ آپ کے امیر المومنین ہیں، وہ خلیفہ دوم ہیں، وہ 26 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، حکمران ہیں؟ تو انہوں نے غور سے دیکھ کر کہا کہ نہیں، بلکہ جو ساتھ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو وہ راہب پکار اٹھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں جس کے سپرد کی جائیں گی اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا غلام سوار ہوگا، وہ ساتھ پیدل چلتا ہوا ہے، اور اس کی شان یہ ہوگی، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام 3 حرفوں پہ مشتمل ہوگا، جو حضرت عمر کا نام ہے۔ عمر 3 حرفوں پہ مشتمل ہے۔ تو حیران ہوئے صحابہ کرام، کہا تمہاری کتابیں تو پہلے کی ہیں، حضرت عمر اب ہوئے تو اس میں کیسے ذکر آ گیا ان کا؟ ان کا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم آپ کو کتاب دکھا دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے جو ان کے لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی موجود ہے ہماری کتاب میں۔ انہیں پہلی نظر میں دیکھ کر راہب نے پہچانا، انہیں پہلی
نے پہچانا کہ تھی مدحت صحیفوں میں لکھی فاروق اعظم کی، کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی مدحت صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی ان کی شانیں، اور عیسائیوں کے راہبوں نے کہا کہ ان کا ذکر تورات و انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ صرف راہب کا بیان ہو، بلکہ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں آتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی یہ مثالیں جو ہے تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں اور انجیل میں بھی۔ کیا ہمارے آقا کی شان ہے کہ آپ کا تذکرہ تو پہلی کتابوں میں ہے ہی ہے، حضور کے صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ ان کا تذکرہ بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عمر کے دور میں یہ شان اسلام کو حاصل ہوئی، اور رسول اللہ کی وہ دعا پوری ہوئی کہ یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ تو وہ عزت اور غلبہ ملا کہ قبلہ اول بغیر لڑے فتح ہو گیا، اور اس کی چابیاں مسلمانوں کے سپرد ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ اس مقام پہ تشریف لے گئے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف فرما ہوئے تھے، اور آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہاں پر عیسائیوں نے کچرا پھینکا ہوا تھا، آپ نے اس کی صفائی کرائی۔ وہاں پہ آج یہ گولڈن جو گنبد ہے وہاں پر بنایا گیا اس کی یاد میں کہ یہاں سے حضور کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا تھا۔ اور پھر آپ نے قبلے کی سمت کا تعین کر کے، مسجد اقصیٰ تو پہلے سے موجود تھی، اس میں قبلے کی سمت کا تعین کر کے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور اس کی اذان حضرت بلال کے ذریعے سے دلوائی۔ وہ ہم واقعہ تفصیل سے بیان کر چکے کہ آپ حضرت بلال اگرچہ اذان دینا بند کر چکے تھے، لیکن حضرت عمر نے فرمائش کی کہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ نے پہلی اذان پڑھی تھی، تو اب یہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ اس کو آزاد کروایا گیا ہے، تو اس میں بھی پہلی اذان آپ ہی دیں۔ اور جب انہوں نے اذان پڑھی تھی تو حضرت عمر اور دیگر اکابر صحابہ زارو قطار ہو رہے تھے، کیونکہ اس اذان سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ پھر 500 سال تک یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ اس کے بعد وہ جنگیں شروع ہوئی جن کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں، اور عیسائیوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ ہمارا مقدس مقام ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کی، جنہیں کہ انگلش میں کروسیڈ کہتے ہیں۔ کروسیڈ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا، اور تقریباً 80 سال ان کے قبضے میں رہا، اور 80 سال قبضے میں رہنے کے بعد پھر اللہ نے یہ شرف بخشا کس کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ میں قبلہ اول کو آزاد کرواؤں گا۔ اور اس سلسلے میں آپ نے آغاز کیا اپنی جد و جہد کا، اور ادھر سے عیسائیوں نے جیسے آج ہے کہ وہ آزادی کی جب مہم شروع ہوتی ہے تو وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ ایک مسلمان پہ ظلم کرتے ہوئے ریجینارڈ جو کہ عیسائی فوجوں کا سالار تھا، اس نے کہا بلاؤ محمد کو کہ آج تمہیں وہ میرے سے بچائے، محمد کو بلاؤ تاکہ آج وہ تمہیں تشدد سے بچا رہے جو میں تم پہ تشدد کر رہا ہوں۔ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب ملی تو انہوں نے رات کو سونا چھوڑ دیا، رات کی نیند ختم کر دی، اور یہ عہد کیا کہ جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لے لوں گا اس وقت تک میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ تو اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ فاتح کے طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور آپ نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جب عیسائی فوجیں داخل ہوئی تھیں تو کہا گیا تھا کہ اتنا انہوں نے خون کی ندیاں بہائی تھیں کہ ان کے گھوڑوں کے جو سم تھے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے، خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنا خون کی ندیاں بہائی تھیں بیت المقدس میں۔
لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح کے طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کروایا، تو انہوں نے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے بیت اللہ شریف جب آزاد کرایا گیا تھا تو حضور نے سب کو معافی عنایت فرما دی تھی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے لیکن رجی ناڑ کے لیے معافی نہیں ہے، اس کو میرے سامنے لایا جائے۔ تو اس کو قیدیوں میں سے اس کے سامنے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ سب کو میں معاف کر رہا ہوں لیکن تو گستاخ رسول ہے، تیرے لیے معافی نہیں ہے، اور میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ اور تم نے مسلمان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے سے یہ کہا تھا بلاؤ محمد کو آج تمہیں بچائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہے، ان کی شان تو عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، وہ تم سے بدلہ لینے نہیں آئیں گے۔ انہوں نے اپنے غلام صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیا ہے، وہ تم سے بدلہ لینے کے لیے آئے، یہ کہہ کر اس کی گردن اڑا دی، اور یہ دنیا والوں کو بتایا کہ کفار کے لیے اسلام میں معافی ہے، ان پہ کوئی جبر و تشدد نہیں ہے، مائنورٹیز کو حقوق حاصل ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام شہر کو عام معافی عنایت فرما کے، لیکن گستاخ رسول کو قتل کر کے بتا دیا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور تو یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ سچے مسلمان کے دل کا کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، مدینہ پاک سے اور گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے اسے ایمان کا نور اور حرارت مل رہی ہے۔ حضرات محترم، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تو اس کے بعد تقریباً 760 سال یہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برطانیہ کا ان علاقوں پہ قبضہ ہوا تو اس نے 1948 میں عالم اسلام کے سینے میں خنجر گھونپا اور اسرائیل کو تشکیل دیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی تھی۔ یہاں ہندوستان میں اس نے کشمیر ایک بون آف کنٹینشن بنائی برطانیہ نے۔ دیکھو ان کا ذہن کیسا سازشی ہے کہ یہاں پر ایک سازش بنا کے چھوڑ گئے مسلسل کہ یہ سلگتا رہے یہ مسئلہ، اور وہاں پر انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور یہودیوں کو پوری دنیا سے اکٹھا کر کے وہاں ملک بنا دیا 1948 میں اسرائیل کے نام سے، جو کہ آج تک جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ یہ ان کا سازشی ذہن تھا انگریزوں کا، جنہوں نے عالم اسلام سے یہ بدلہ لیا کہ اس میں اسرائیل جیسا غاصب اور ظالم ملک جو ہے اس کو یہاں پر بنا دیا۔ تو اس ماحول میں مسجد اقصیٰ آج بھی آواز دے رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے اور امت مسلمہ کو پکار رہی ہے کہ ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آ، ایک مرتبہ اور طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ کہ مسجد اقصیٰ آج بھی راستہ دیکھ رہی ہے مسلمانوں کا کہ جو اسے بچائیں اسرائیل کے جبر و استبداد سے، جو کہ اسے شہید کر کے اس پر اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں اس کو گرانے کے بعد۔ استغفر اللہ۔